نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کے وعظ میں آپ کے سامنے وقت کی اہمیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمتانی، دو نعمتیں، ساتھ یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو ہر کسی کو میسر ہے، ہر کوئی ان دو نعمتوں سے مالا مال ہے۔ مغبون فیہما کثیر من الناس، ان دو نعمتوں کے معاملے میں بہت سارے لوگ نقصان و خسارے میں ہیں، یعنی ان دو نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ان دو نعمتوں کو ضائع کیے جا رہے ہیں۔ پہلی نعمت الصحت، تندرستی، یعنی انسان کے جسم کا بیماریوں، کمزوریوں اور دوسرے اعذار سے محفوظ رہنا۔ دوسری نعمت والفراغ، یعنی انسان کی زندگی کا، اس کے وقت کا، غم روزگار کے مشاغل، پریشانیوں، الجھنوں اور دوسرے تفکرات سے خالی ہونا۔ ہم ذرا سوچ لیں، غور و فکر کر لیں کہ ہماری یہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہم ان دو نعمتوں سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان دو نعمتوں کو ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ جو وقت نہ دنیا کے فائدے کے لیے استعمال ہو، نہ آخرت کے بنانے سنوارنے میں استعمال ہو، نہ جسم کی راحت کے لیے، آرام کے لیے استعمال ہو، وہ ضائع جاتا ہے، وہ وقت فضول جاتا ہے۔ تو سوچنے کا مقام ہے کہ جو دنیا و آخرت کے فائدے سے خالی ہو، وہ وقت تو ضائع جاتا ہے، تو جو وقت گناہوں میں برباد ہوتا ہے، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں زندگی دی تھی، اس زندگی سے کیا فائدہ اٹھایا؟ تمہیں عمر دی تھی، زندگی دی تھی، کیا فائدہ اٹھایا؟ جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں لگایا؟ جوانی کی صلاحیتیں، جوانی کی استعدادیں، وہ جوانی کی طاقت کہاں خرچ کی؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں المعنی لا يعرف قدر هاتین النعمتین کثیر من الناس، کہ ان دو نعمتوں کی قدر سے بہت سارے لوگ ناواقف ہیں۔ وہ اس طرح کہ ان دو نعمتوں میں ایسے اعمال نہیں کرتے جو آخرت میں ان کے کام آئیں گے، جن اعمال کے یہ آخرت میں محتاج ہوں گے۔ اور پھر جب زندگی گزرتی جاتی ہے، یہ نعمتیں جب چھن جاتی ہیں، یہ نعمتیں زائل ہو جاتی ہے، پھر نادم و پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کی ندامت و پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب نعمتیں چھن جائے، بڑھاپا آ جائے، گناہ کرنے کی طاقت نہ رہے، اس وقت اللہ کی یاد آتی ہے، اس وقت ان نعمتوں کی قدر پیدا ہوتی ہے، لیکن اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مشہور مقولہ ہے النعمت اذا فقدت عرفت، نعمت کی قدر تب آتی ہے جب وہ نعمت چھن جائے۔ وقت انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، تو خدا را اپنی زندگی کے اس قیمتی سرمایہ کو انجوائمنٹ کے نام پر بیکار میں اپنے ہاتھوں ضائع نہ کریں۔ وقت کی بے قدری کا دنیا و آخرت دونوں میں نقصان ہوتا ہے۔ جس نے وقت کی قدر نہیں کی، وقت نے اس کی قدر نہیں کی۔ حضرت اقدس عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ بار بار فرمایا کرتے تھے زندگی بھر کے تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ نظام الاوقات کی پابندی کرو، وقت تمہارا خادم بن جائے گا۔ ہم میں سے بھی ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اپنی زندگی کا ایک نظام الاوقات بنا لے، 24 گھنٹوں کے لیے ایک شیڈول بنا لے کہ کس وقت میں نے دنیاوی کام کرنا ہے، کس وقت آرام کرنا ہے، کس وقت تسبیحات کرنے ہیں، وظائف کرنے ہیں، تلاوت کرنی ہے، کون سا وقت گھر والوں کو دینا ہے اور کون سا وقت دوستوں کو دینا ہے، کون سے وقت میں نے جائز تفریح کرنی ہے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ شکریہ۔